صحیح بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں بخاری شریف کا حوالہ درکار ہوتا ہے کہ بخاری میں بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم بخاری آپ کو پڑھ دیتے ہیں کہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الرقاق باب التواضع کی حدیث مبارکہ کہ ان اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اب سب سے پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ اولیاء اللہ سے دشمنی کون کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کون کرتا ہے؟ اولیاء اللہ کے حوالے سے جری کون ہوتا ہے؟ بد کلامی کون کرتا ہے؟ اور وہ بد زبانی والی فکر لوگوں کے ذہنوں میں کون منتقل کر رہا ہے؟ تو وہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانے، اس کی جنگ جو ہے وہ پھر کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وما تقربوا، اللہ فرماتا ہے کہ وما تقربوا الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ میرا قرب اس کے علاوہ کسی اور محبوب عمل سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے مما افترضت علیہ، ان ذریعوں سے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ یعنی جو فرائض پر عمل کرتا ہے، فرض چیزوں پر عمل کرتا ہے، وہ ان فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ۔ اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی وہ نوافل پڑھتا ہے میرے قریب ہوتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ احبہ، کیا فرمایا؟ حتیٰ احبہ، کہ پہلے وہ میرا قرب حاصل کر رہا تھا، کرتے کرتے وہ میرا محبوب ہو گیا کہ حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب یہ ولی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اچھا مولا تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میرے اس ولی کی، میرے اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ صحیح بخاری شریف کہ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح ذہن میں رکھیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ میری انوار و تجلیات اس بندے کی ذات میں آ جائے، میرے انوار و تجلیات، نوری تجلیات اس بندے کی ذات میں آ جاتے ہیں، اس کی سماعت میں آ جاتے ہیں، اس کی بصارت میں آ جاتے ہیں، وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ جی اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں کہ میرے اتنے قریب ہو گئے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ، ان کی شان یہ ہو گئی ہے کہ اگر پھر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کرتا ہوں، بلکہ تاکید سے فرمایا لَأُعْتِيَنَّهُ، میرا یہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور میرا یہ بندہ اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولیاء اللہ کے پاس جو ہم جاتے ہیں، جو وسیلہ بناتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔
ہمارے لیے یہ شان نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ شان ہے کہ جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ عطا فرماتا ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمارا تو منہ نہیں تجھ سے مانگے، لیکن یہ تیرے محبوب ہیں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ بس بات وہی ہے کہ سمجھنے کے لیے عقل درکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کان بننے سے مراد معاذ اللہ جسمیہ کا عقیدہ نہیں ہے، انوار و تجلیات اس کے جسم میں، اس کی ذات میں آ جاتے ہیں۔ اب اس حدیث کی شرح امام فخر الدین رازی نے لکھی۔ کس نے لکھی؟ اب وہ حدیث کی شرح سنیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ جی ولی کو آپ قریب سے پکار سکتے ہیں یا دور سے پکار سکتے ہیں۔ بغداد تو دور ہے، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، ٹھیک ہے جی، تو ولی کا مزار کہیں اور پر ہے، آپ کہیں اور رہ رہے ہیں، قریب سے پکار سکتے ہیں، دور سے پکار سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے، ولی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آج کا کوئی مولوی کہتا تو اعتراض ہوگا کہ یہ آپ نے اپنی مرضی کی شرح کر دی۔ اچھا، ہم اپنے پسندیدہ شخصیت کی شرح بیان کرتے، مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شرح بیان کرتے، تو یہ کہتے جی آپ تو اپنے مولانا کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے علامہ کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا حوالہ لے کر آئے۔ تو میں حوالہ دے رہا ہوں کس کا؟ امام فخر الدین رازی کا۔ یعنی ہمارے ہاں جو یہ فرق ہے نا اہل سنت و جماعت کا اور غیر اہل سنت و جماعت کا، اس سے پہلے کے بزرگ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ اذا واظب علی الطاعات، اور اسی طرح جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر مواظبت اختیار کر لیتا ہے، یعنی مداومت اختیار کر لیتا ہے، تو بلغ الی المقام، وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، الذی یقول اللہ، جس مقام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، میں اس کے لیے سماعت ہو جاتا ہوں اور بصارت ہو جاتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ، جب اللہ تبارک و تعالی کے جلال کا نور اس کی سماعت ہو جاتا ہے، اس بندے کی سماعت ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے سمیع القریب والبعید، وہ قریب سے بھی سنتا ہے اور بعید سے بھی سنتا ہے۔ کہاں سے سنتا ہے؟ قریب سے بھی سنتا ہے اور بعید سے بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ کا نور اس کی سماعت میں آ گیا۔ تو اب وہ جو سن رہا ہے وہ کس کے نور سے سن رہا ہے؟ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، اور جب وہ نور اس کی بصارت میں آ جاتا ہے تو رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ ولی رَأَى الْقَرِيبَ، قریب کو بھی دیکھتا ہے، وَالْبَعِيدَ، اور دور کو بھی دیکھتا ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو کہ جو اولیاء اللہ سنتے ہیں، اس حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وہ قریب بھی دیکھتے ہیں، بعید بھی دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ کا نور ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قدر على التصرف في الصعب والسهل والقریب والبعید، تو اللہ تبارک و تعالی کا نور جب ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے ولی قدرت رکھتے ہیں تصرف کرنے میں۔ کس میں قدرت رکھتے ہیں؟ تصرف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، فی الصعب مشکل میں، والسهل آسانی میں، والقریب قرب میں، والبعید اور بعد کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ انہیں جو قدرت تصرف ہے وہ کس نے عطا فرمائی؟ بولیے اونچی آواز سے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو ملحوظ نگاہ نہیں رکھیں گے تو پھر گمراہ ہوگا۔ اگر آپ اولیاء اللہ میں اور من دون اللہ میں فرق نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر میں فرمایا، دیکھیں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم کا سچا غلام، جو کون ہوتا ہے؟ نبی کریم کی طاعت کے بغیر کوئی ولی ہو سکتا؟ اگر آج کے دور میں کوئی دعوی ولایت کرتا ہے، بعض ایسے لوگ نظر آتے ہیں آج کے معاشرے میں کہ ان کا عمل جو ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ قطب الاقطاب ہے، یہ شیخ المشائخ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو القابات ہیں یہ بھی لوگ دیتے ہیں۔ کون دیتے؟
بولیے ذرا اونچی آواز سے. آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے بعض جگہوں پر کہ وہ اپنا لقب خود لکھوا رہے ہوتے ہیں, اور لقب بھی ایسے ایسے القاب کہ بندہ ایک ہوتا ہے, وہ شیخ المشائخ بھی ہوتا ہے, وہ قطب الاقطاب بھی ہوتا ہے, وہ مجدد وقت بھی ہوتا ہے, مجدد دورہ بھی ہوتا ہے, راضی دورہ بھی ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی. تو اب اولیاء اللہ یعنی ولی وہی بنتا ہے جو نبی کریم کا سچا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کہ محمد سے وفا تو نے تو. فرماتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, اس جہاں کے حوالے سے تصرف پہ بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. یعنی اگر تم نبی کریم کی سچی غلامی اختیار کرتے ہو تو پھر اللہ کی ساری خدائی تمہاری ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اولیاء کرام, اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کہ ہم اولیاء اللہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ محبوب ہیں اللہ تعالی. ان کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا, ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ تو اپنے آپ کو ان کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں.